وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ مستقیم. وَأَنْ اور یہ کہ اعبدونی عبادت کرو میری، ھذا یہ صراط راستہ ہے، مستقیم سیدھا. وَأَنْ اعبدونی اور یہ کہ عبادت کرو میری، ھذا صراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ. اور اللہ کی عبادت میں کیا کیا چیز شامل ہے بتائیے؟ ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم کہ پیچھے بھی آیا نا سورت کے شروع میں، علی صراط مستقیم. عبادت کا لفظی معنی تو ہے الخضوع والتذلل، اور عبادت کا دائرہ کار کیا ہے؟ بندہ مومن کی زندگی کے ہر دن کا ہر کام جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو وہ سب عبادت، خواہ وہ دین کا ہو خواہ وہ دنیا کا ہو. یہ پیچھے بھی میں بتا چکی ہوں، یہ کانسیپٹ آپ کو بہت اچھی طرح واضح ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ واضح نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ پھر صرف ریچولز کو عبادت سمجھیں گے اور باقی زندگی کو شیطان کے حوالے کر دیں گے. نہیں، ہر کام عبادت ہے اگر وہ شرط کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق. ہم اگر کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف سوچ رہے ہیں، بول رہے ہیں، چل رہے ہیں، ہاتھوں سے کچھ کر رہے ہیں، پاؤں سے کچھ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو عبادت ہے. حتیٰ کہ شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہے جسمانی تعلق، اس کو بھی عبادت کہا گیا. تو ایک صحابی بہت حیران ہوئے کہ اس پر بھی اجر ہے، اس پر اجر بتایا گیا، یعنی وہ ثواب کے لائق ہے. تو حیرانی ہوئی نا کہ یہ تو پیورلی دنیا کا کام ہے، ایک نفس کی خواہش پوری کرنا ہے، تو اس پر بھی اجر. حیرانی کی بات ہے نا، کسی اور مذہب میں شاید اس کا کانسیپٹ بھی نہ پایا جاتا، کوئی سوچ بھی نہ سکے کہ یہ چیز بھی عبادت ہو سکتی. دین اسلام کی وسعت آپ دیکھیے کہ اس تعلق کو بھی عبادت کہا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے اگر کوئی حرام طریقہ اختیار کرے تو وہ گناہ نہیں ہوگا؟ تو حلال طریقے سے اگر کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، وہ بھی عبادت ہے. اب ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں یا کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، کیا یہ عبادت ہے؟ بالکل عبادت ہے. کسی کو کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے، عین عبادت. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق حرام نہ ہو، اسراف نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ورنہ عبادت ہر چیز جو اعتدال کے اندر ہے. لباس پہننا عبادت ہے یا نہیں؟ ننگے پھرنا تو گناہ ہے یا نہیں؟ تو لباس پہننا عبادت ہوا نا. یعنی ہر چیز کو اس کے اپوزٹ سے دیکھیں. آپ بیمار ہو جائیں تو علاج کرنا عبادت ہے؟ کہاں سے پتا چلے گا؟ اور کسی کا علاج کرنا بھی عبادت ہے. جی کیسے؟ آپ اس کی تکلیف دور کریں، اور کسی کی تکلیف دور کرنے میں کوئی اجر ثواب ہے؟ کتنا؟ جو کسی کی تکلیف دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں اس کی کوئی تکلیف دور کرے گا، یا نہیں؟ ہے نا؟ یقین ہے. تو آپ دیکھیے کہ مومن کی تو ساری زندگی عبادت ہے، وہ کچھ بھی کر رہا ہو. ہاں، ایک شرط ہے، جائز کام کر رہا ہو، حلال طریقے سے کر رہا ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہو، اعتدال میں کر رہا ہو. اگر کھانا آپ کھاتے ہیں جس سے آپ کے جسم کو قوت ملے اور آپ مزید اچھے کام کریں تو عبادت. اور اگر آپ ایسا کھانا کھا رہے ہیں کہ جس سے آپ کھا کر سست ہو کے بیمار پڑے تو وہ عبادت نہیں ہوگا. پھر جو آپ کو عبادت سے محروم کر دے وہ عبادت نہیں. اب یہ جو عبادت کا کانسیپٹ ہے یہ انسان کو 24 گھنٹے الرٹ رکھتا ہے. سونا بھی عبادت ہے. ہاں، کب وہ عبادت نہیں رہتا؟ جب آپ زائد ضرورت سوتے ہیں، نماز کے وقت پہ سوتے ہیں، وہ بھی عبادت نہیں رہے گا. تجارت عبادت ہے؟ ہاں، اگر حلال جائز درست اصولوں پہ کریں عبادت ہے. وراثت کی تقسیم عبادت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مال اکٹھا کر بھی سکتے ہیں. پھر کسی کا حق مارنا، غصب کرنا، ناجائز طریقے سے کمانا، دھوکہ دینا، فریب دینا،
اپنے حق سے زائد وصول کرنا، یہ سب ناجائز ہے. اور پھر اس کے پیچھے پڑ کے اپنی عبادات ضائع کر دینا، کہ مثلا آپ نماز کے وقت میں کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، جمعہ چھوڑ کے آپ جاب کر رہے ہیں، وہ نہیں پھر حلال، وہ نہیں عبادت، وہ نہیں قابل قبول. تو یہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر دنیا کے کام میں معیار دے دیا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو. اسی لیے اپنی ساری زندگی کو عبادت کرنے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ ہمیں یہ پتا چل جائے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کہاں تک ہم کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کا کام یہی ہے کہ ہم اچھا کام بھی کرنے لگے تو بیچ میں آ کے ایسا رنگ گھولتا ہے کہ ہم نیت خراب کر بیٹھتے ہیں، اور وہ عبادت بھی کیا بن جاتی، ریاکاری بن جاتی ہے، اور وہ شرک بن جاتا ہے، اور انسان کے لیے اچھا کام بھی الٹا مصیبت بن جاتا ہے. یہ ہے شیطان کی عبادت. یعنی کام آپ اللہ کے لیے کر رہے تھے، کرتے کرتے اس نے آ کے آپ کو بہکایا اور آپ نے اپنی نیت خراب کی، اور وہی کام جو آپ کا عبادت شمار ہونا تھا اب کس کی عبادت بن گیا؟ شیطان کی عبادت بن گیا. اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اور شیطان کا کام کیا؟ صراط مستقیم سے ہٹانا، ادھر ادھر دوسری طرف لے جانا، اس کا دھیان بٹا دینا، اہم کاموں کو چھڑا کے غیر اہم میں مصروف کر دینا.